السلام علیکم ویورز۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خس کم جہاں پاک، تو اس محاورے کا مطلب اب ہمیں سمجھ میں آیا جب ہم نے سن میرے دل کی آخری ایپیسوڈ دیکھ لی، یعنی کہ یہ ڈرامہ ختم ہوا اور خس کم جہاں پاک۔ اسٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ تک کا ریویو، اور اگر آپ نے اب تک دا کوئی انف ریویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ملتا ہے آپ کو آپ کے فیوریٹ ڈراماز کا بہترین ریویو۔ جی تو ڈرامہ ہے سن میرے دل، اور یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے ختم ہونے پر کسی کو کوئی اداسی نہیں، کسی کو کوئی سبق نہیں ملا، کوئی لیسن لرن نہیں ہوا، یہاں پر کچھ بھی ایسی بہتری نہیں آئی جو اس ڈرامے کو دیکھ کر آئی ہو۔ ہاں البتہ کچھ ایکٹنگ کے اعلیٰ مظاہرے ہم نے دیکھے، جن میں سے کچھ مظاہرے مایا علی کی طرف سے، کچھ وہاج علی کی طرف سے، اور کچھ نیولی جو ابھرتے ہوئے سٹار ہیں ہمارے اسامہ خان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ہمیں کچھ بھی قابل ذکر نہیں لگا۔ ہیرا مانی کا رول بھی اچھا تھا، ایز ایکٹر انہوں نے بھی اچھی اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں یہاں صبا پرویز تھیں تو انہوں نے کوئی کمال نہیں دکھایا۔ ہاں زاویار کے رول میں چائلڈ سٹار یوں سمجھ لیں، وہ ایک اچھا اضافہ ہوا ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں، اور اس کے علاوہ دیکھیں تو سب نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیو ٹی وی جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس نے یہ ڈرامہ پیش کیا، اور خلیل الرحمن قمر صاحب سے لے کے اس کے ڈائریکٹر ایون جیو ٹی وی سب ہی ذلیل و خوار ہوئے اس ڈرامے کو پریزنٹ کر کے۔ اور پتہ نہیں کیوں پریزنٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کیا سفارش تھی، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بری بری چیزیں اچھی اچھی سفارشوں کی بنیاد پر کر لی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس ڈرامے کی بھی کوئی ایسی سفارش رہی ہو جس کی وجہ سے جیو ٹیلی ویژن کی یہ مجبوری تھی کہ اس ڈرامے کو بنانا ہے، دکھانا ہے۔ لیکن اداکاروں کی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، شاید مایا علی کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، وہاج علی بھی کچھ نیا نہیں پا سکے ہوں گے تو انہوں نے کہا چلیں یہی ڈرامہ کر لیتے ہیں، اور یہ ڈرامہ ان کے کیریکٹر کو، ان کے کیریئر کو کہیں بھی دور تک نہیں لے جا سکا ہے بطور ایک یادگار ڈرامے کے، جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے تیرے بن کیا، فطور کیا، اور بھی کئی ڈرامے ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ جا سکتے تھے، عہد وفا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کو وہ میرے خیال میں اپنے کیریئر کے سفر میں یاد کرنے کے لیے اس میں سے ان کو کچھ نہیں ملا، سوائے اس کے کہ وہ شروع ہوئے تھے شراب پینے والے نوجوان کے کیریکٹر کے طور پر، اور اینڈ ہوا ہے ان کا نکاح کے بعد شکرانے کے نوافل پڑھتے ہوئے۔ تو یہ چینج ان میں آیا ہے، اور وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بار بار ان کو مایا علی نہیں مل رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، اور یوں بالآخر جب وہ ملی تو انہیں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ہمیں لگا تھا کہ یہ ڈرامہ صرف ایک دو لوگ اس میں پاگل ہیں، لائک صدف ہے، عمار ہے، لیکن بھئی یہاں تو آوے کا آوا ہی پاگل تھا۔ آخری دن تک عمار نیند کی گولیاں کھا کے پھر اسی کے در پہ آ کے مر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ صدف وہاج کو ہاں کرتی بلال عبداللہ کو شادی کے لیے، تو جناب ایک بار پھر عمار اس کے در پہ آ پڑا، اور اس کو لے جا کے ہاسپٹل داخل کرانے تک بلال عبداللہ کو یہ سمجھ نہ آئی کہ صدف اس سے ہمدردی کر رہی ہے یا اس کو اس سے محبت ہے۔ تو وہ اس کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں جو ہی وہ بہتر ہوا، صدف کو چھوڑ کے وہ جانے لگا تو صدف کو ہوش آیا کہ ہو بلال عبداللہ ہی نہ ہاتھوں سے نکل جائے، اب اس کو فٹافٹ روکنا چاہیے، اور جا کے اس کی گاڑی کے آگے آ جاتی ہے، روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے پرپوزل کا جواب تو سن کے جائیں، اور یوں پھر وہ پرپوزل کے لیے ہاں ہو جاتی ہے۔ جو ہی یہ ہاں ہوئی، ڈرامے میں ان کی شادی کو مختصراً کر کے نکاح کے بعد جائے نمازوں پہ دکھایا گیا، اور پھر جناب ان کی زندگی کی گھر گرہستی شروع ہوئی، جس میں بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی تھیں، لیکن ہمیں ڈر تھا کہ جیسے ہی ان کی جنریشن نیکسٹ جنریشن کے آنے کا اندیا دیا گیا ڈرامے میں، تو مجھے لگا شاید یہ اختتام کہیں صدف کی موت پر تو نہیں ہونے والا، کیونکہ اس سب ان یوزول چیزیں اس میں ہو رہی تھیں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کوئی لاجک ہو، کوئی بھی ایسا موڑ نہیں تھا کہانی کا جس میں کوئی سبق ہو،
کوئی بھی ایسی کہانی نہیں تھی جس میں کوئی لائنز کے سوا کوئی کہانی بھی ہو. تو مختلف بڑے پیارے پیارے جملے لکھے گئے اس میں. اور جناب ایک بار پھر وہی ہوا، زاویار کے سامنے ہی ماں اس سے پوچھ رہی ہے صدف سے کہ کیا وہ مر گیا، اور وہ زاویار چونک کے پوچھتا ہے کون؟ تم چپ کرو، تم اپنا ناشتہ کرو. پھر دوبارہ پوچھتی ہے، پھر وہ دوبارہ پوچھتا ہے تم چپ کرو، تم اپنا ناشتہ کرو. تو بھائی یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ نے کوئی بات اس کو نہیں بتانی تو پھر آپ اس کے سامنے ڈسکس ہی کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کیسی سٹوری تھی جس میں جب جی چاہا اسی بچے کے بل پہ صدف خود کو بیچنے کھڑی ہو گئی. اس کا باپ بھیک مانگنے لگ گیا اس کے علاج کے لیے، اور جو ہی وہ بچہ ٹھیک ہوا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم چپ کرو، تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، تم چپ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تم چپ کرو، تم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کچھ انتہائی فضول تھا. اسی لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ڈرامہ ختم ہوا خس کم جہاں پاک. خیر وہ سٹوری ان کے گھر کی اب چل رہی ہے، فانوس صاف ہو رہے ہیں، مختلف کونے قدرے چمکائے جا رہے ہیں. اتنے بڑے گھر میں نوکروں کی فوج ہے، اور ان سب کے ہوتے صدف کو اپنا کام خود کرتے دکھایا گیا. چلو اچھی بات ہے، لیکن وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں یہ صوفہ ہٹوا دوں، کیا میں یہ سیٹنگ چینج کر دوں. اور بلال عبداللہ بہت خوشی سے اس کے اس سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں گھر میں ان کو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میرا گھر آباد ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ڈر لگنے لگا کہ اتنا کچھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے اس ڈرامے میں، جہاں پہ ہیرا مانی کا منگیتر بھاگ نکلا گولیاں کھانے کے ڈر سے، وہیں وہ خود گولیاں کھا کے پھر ان کو اگل رہی ہے. یعنی باقی کسی کی آپ نے سٹوری نہیں دکھائی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. ایون عمار بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا بھی نہیں دکھایا. پھر دوبارہ کیا وہ راہ راست پہ آ گیا مرنے سے بچنے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اس میں ادھوری بھی رہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی سٹوری نہیں تھی، مختلف ڈائیلاگز تھے، کئی اچھے کئی برے. تو ہم نے بھی اس کو برداشت کیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ویورز اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، خاص طور پر دا کوئین آف ریویو کے ویورز، تو مجھے اس کا ریویو بھی بنانا پڑا ہے. اور آج الحمدللہ مجھے اس کا آخری ریویو بنانے کے بعد نیکسٹ کوئی ریویو نہیں بنانا پڑے گا، کیونکہ میرے پاس تو کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے اس ڈرامے پر. برائیاں بھی بندہ کتنی حد تک کرے، اچھائی کوئی تھی نہیں. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ خس کم جہاں پاک. تو اگر آپ نے بھی اب تک دا کوئین آف ریویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے. اور اگر آپ نے اب تک اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ملتا ہے آپ کو آپ کے فیوریٹ ڈراماز کا بہترین ریویو، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز ریلیٹڈ ڈراماز کی سٹوریز. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.